بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا کون لوگ تھے؟ قوم سبا کو اللہ نے کیسے غرق کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ دوستو، قوم سبا کے باقی لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ اس حیرت انگیز معلومات سے آگاہ ہو پائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قوم سبا کے نام کی پوری سورت نازل فرماتا ہے، اور اسی سورت میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ قوم سبا کے لیے اپنی بستی میں ہی قدرت کی نشانی موجود تھی۔ دائیں اور بائیں دو باغ تھے، ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے روگردانی کی اور ہم نے ان پر زور کے پانی کا سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دو باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں والے، بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے پھلوں والے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانیاں کی اور کیسے ان پر اللہ کا عذاب آیا، یہ مکمل کہانی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس قوم کی کہانی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا، اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی بولتا تھا، اور روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیچ تھیں۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے، جگہ جگہ ان لوگوں سے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ ان کا دارالخلافہ مارب تھا، اور سب سے اعلیٰ اور بڑا عظیم الشان بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا جو صد مارب کے نام سے معروف تھا۔ ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر تھی، اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات، دارچینی اور کھجور کے نہایت بلند و باند درختوں کے جنگل تھے، اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بناتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدن طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی، زرخیزی اور فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات، یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھیں۔ مغرب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ پیارے دوستو، پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں ہی مست ہو کر رہ گئی اور دنیا کے مال و دولت اور اس کی دل فریبیوں میں مستغرق ہو کر اپنے منعمی حقیقی کو یکسر بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث ہوئے تھے، لیکن ہر بدمست قوم کی طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کی اس معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ان کا نظام آبپاشی اور ان کی ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کیا دخل ہے؟ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ ان کا سب سے بڑا اور عالی شان بند یعنی ڈیم جو مارب میں تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے جنہیں بوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا، ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پانی کا رخ موڑ لیتے اور نہروں کے ذریعے قابل کاشت زمین کو سیراب کر لیتے تھے۔
اسی بند میں نیچے رخنے پڑنے شروع ہو گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی اور پانی اس قدر وافر مقدار میں آ جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے پانی میں اتنی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی جس سے باقی بند بھی از خود ٹوٹتے چلے گئے اور یہ سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورے آبپاشی کے نظام کی تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی بارآور نہ ہو سکتی تھی۔ اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اس سرزمین پر جھاڑ جھنکار، خاردار پودے، تھوہر کے درخت اور اسی قبیل کی دوسری چیزیں از خود پیدا ہو گئیں، جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ خاصا محنت طلب کام تھا۔ آ جا کے اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں آ گئی تو وہ چند بیریوں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا ان کی زرعی ترقی کا حشر جس پر وہ اس قدر پھولے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں یہ سزا کچھ قوم سبا سے ہی مختص نہ تھی، بلکہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی تھی اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے، یعنی قرآن پاک میں اس قوم کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں یہ 4 ماہ کا سفر تھا اور اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکے سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلب سڑک اور نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ اسی شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا۔ اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرامن بھی۔ لیکن دوستو، جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس شاہراہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر تھا۔ اس طرح سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے۔ یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان ہے۔ جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ آرام طلبی، عیش پرستی، خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ لینا وہ چند امراض ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ خود کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ مادہ پرستی، بے ایمانی، ہوس زر اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس اخلاقی انحطاط کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ایسی قوم پر مسلط ہو جاتا ہے۔